بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد علیہ وسلم۔ محمد نذیر خان اس وقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب، ان کے سپورٹرز، ان کی جو پارٹی کی کارکن ہیں، عہدیدار ہیں، لیڈرز ہیں، ان کے لیے بڑا مشکل وقت ہے، بڑا مشکل وقت ہے۔ قانونی چیلنجز ہیں، وہ جیلوں کے اندر ہیں، ان کے خلاف مقدمات ہو رہے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف اپنا اس وقت بہت زیادہ مشکل وقت سے گزر رہی ہے۔ تو ان کے خلاف جو ہے آرمی ایکٹ کے تحت بھی مقدمات جو ہے اس کی بھی جو ہے وہ نیشنل سیکورٹی کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی اس کی توثیق کر دی گئی کہ جو بھی لوگ کورٹ کمانڈر ہاؤس میں ملوث تھے ان کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ آرمی ایکٹ کے تحت بھی درج کیے جائیں۔ تو جب آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جو ملٹری کورٹس ہوں گی وہ ان مقدمات کو ڈیل کریں گی۔ تو عمران خان صاحب ہوں، پی ٹی آئی کے دیگر کارکنوں ہوں، ان کے لیے اب بہت بڑا مشکل وقت ہے، بہت بڑا مشکل وقت ہے۔ ان کے لیے بڑی قانونی جنگ لڑنی پڑے گی، ان کو جیلوں کے اندر رہنا پڑے گا، ان کے خلاف بڑے زیادہ مسائل پیدا ہوں گے قانونی طور پہ، سیاسی طور پہ۔ تو نو ڈاؤٹ اس میں اب کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے جو چیئرمین عمران خان صاحب اور ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس وقت جو ہے کافی زیادہ قانونی طور پہ مشکلات ہوئی ہیں۔ اور جو کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو لوگ اس شر پسند عناصر اس جلاؤ گھراؤ میں ملوث تھے ان کو واقعی سخت سے سخت سزا دینی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے، ہم نے جو ہے پنجاب پولیس ہے اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے۔ کیسے جو ہے بالکل جو ہے راستے سے میں بالکل پولیس نظر نہیں آئی، پولیس کیسے ہٹی ہوئی تھی، پولیس نے مذمت کیوں نہیں کی، پولیس نے جو لاٹھی چارج وہ کیوں نہیں کیا، آنسو گیس، شیلنگ، واٹر کیننز وہ کیوں نہیں استعمال کیے۔ اب کیونکہ آرمی تو بعد میں آتی ہے، سب سے پہلے جو ڈیوٹی تھی اس چیز کو روکنے کی وہ پولیس کی تھی، کیونکہ پولیس کے پاس یہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ گولی چلائے بغیر جو ہے ہجوم کو منتشر کریں، ریزسٹ کریں، ان کی جو توانائی ہے اس کو ختم کریں، ان کو پش بیک کریں، ان کو وقفے سے ریزسٹنس دیں تاکہ وہ منتشر ہو جائیں۔ تو پنجاب پولیس نے ایسی کوئی ریزسٹنس نہیں کی، تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پنجاب پولیس کی کارکردگی کے اوپر، یہ کیوں ایسا کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اگر پنجاب پولیس فیل ہوتی تھی ہو رہی تھی تو پھر رینجر نہیں آنا تھا، پھر تیسرے نمبر پہ جا کے آرمی نے رول پلے کرنا تھا۔ تو پرائمرلی تو پنجاب پولیس کی ڈیوٹی تھی، جب پنجاب پولیس ریزسٹ نہیں کیا تو کیسے فیل ہوئی۔ اگر پنجاب پولیس فیل ہوتی تو پھر وہ کہتے رینجر بلائی جا سکتی تھی۔ تو پنجاب پولیس نے ریزسٹنس کیوں نہیں کی، کیوں نہیں آنسو گیس، شیلنگ وغیرہ استعمال کی، یہ ایک بہت بڑا سوالی نشان ہے۔ تو اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اس کے اوپر بہت زیادہ مقدمات ہیں۔ تو اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ جو معصوم شہری ہیں جن کا اس واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں کرنی چاہیے۔ جو معصوم شہری ہیں، انوسنٹ شہری ہیں، جو نہ اس وقت پروٹیسٹ میں گئے نہ احتجاج میں گئے اور آرام سے گئے، وہ گھروں میں رہے، تو جو معصوم شہری ہیں یقیناً جو ہے وہ آج نیشنل سیکورٹی کونسل میں بھی ہوا کہ جو معصوم شہری ہیں ان کے خلاف ان کی بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، اور لیکن جو شر پسند عناصر اس میں ملوث تھے واقعی ان کو قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے، اور تاکہ آئندہ ایسے واقعات روکے جا سکیں۔ اگر ان کو قانون کے مطابق سخت سزا نہیں دی جائے گی جن لوگوں نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا تو پھر مستقبل میں بھی جو ہے اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ تو اس جیسے واقعات کو روکنے کے لیے جو بندہ بھی اس کے اندر ملوث تھا ان کو واقعی قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا ضرور ملنی چاہیے۔